سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ باغ عرب کا سرو ناز دیکھ لیا ہے ورنہ آج، قمری جان غم زدہ گونج کے چہائی کیوں۔ حور و جنا ستم کیا طیبہ نظر میں پھر گیا، چھیڑ کے پردہ حجاز و دیس کی چیز گائی کیوں۔ مدینہ، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے۔ مدینہ المنورہ کے بہت سے ناموں کا ذکر ہو رہا ہے، چنانچہ اس کا ایک نام خیرہ بھی ہے اور خیرہ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، تشدید کے ساتھ بھی اور تخفیف کے ساتھ بھی، کیونکہ یہ بلدہ طیبہ یعنی یہ شہر مبارکہ جمیع الخیرات دنیا و آخرت کا جامع ہے۔ حدیث میں ہے المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، یعنی مدینہ ان کے واسطے بہتر ہے اگر وہ جانتے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خبر مبارک اور فتح بلاد، یعنی جب بہت سارے شہر فتح ہونے لگے تو اس وقت جب بعض لوگوں نے مدینہ چھوڑنے اور وسعت معیشت کی طلب میں اس طرف متوجہ ہونے کا ارادہ ظاہر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون۔ اس کے مبارک ناموں میں سے ایک نام دار الابرار ہے، اسے دار الاخیار بھی کہا جاتا ہے، دار الایمان بھی کہا جاتا ہے، دار السنہ، دار السلام و دار الہجرہ و قبۃ السلام، یہ سب اس کے مبارک نام ہیں۔ اللہ اس کی تعظیم اور عزت کو اور بڑھائے۔ اس کے مبارک ناموں میں ایک نام شافیہ بھی ہے۔ حدیث شریف میں آیا کہ مدینہ طیبہ کی خاک ہر مرض کی شفا ہے، یہاں تک کہ کوڑ اور برس جیسے موذی مرض بھی یہاں کے مٹی کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور امراض قلبی اور گناہ جیسی بیماریاں بھی مدینہ المنورہ سے کی برکت سے دور ہو جاتی ہیں، اور جو یہاں آتے ہیں ان کی عاقبت محمود یعنی اچھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس در کی حضوری ہی عصیاں کی دوا ٹھہری، ہے زہر معاصی کا یہ در ہی شفا خانہ۔ آسما بھی اس بلدہ شریفہ یعنی شہر مبارکہ کے اسماء میں سے ایک نام ہے، کیونکہ مہاجرین یہاں پہنچ کر مشرکین کی ایذا اور تکالیف سے بچے، اور یہاں کے مقیم یا اس طرف جانے کا ارادہ کرنے والے دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچ جاتے ہیں۔ معصومہ بھی اس کے ناموں میں سے ایک نام ہے بمعنی محفوظ، کیونکہ یہ شہر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت سے دجال اور طاعون کے حملوں سے محفوظ ہے۔ غلبہ اس شہر کے اسماء مبارکہ میں سے ایک ہے، کیونکہ اس شہر کو تمام شہروں پر غلبہ ہے۔ مومنہ بھی اس کے اسماء مبارکہ میں سے ایک نام ہے، اس لیے کہ اہل ایمان کو جب یہاں سکونت نصیب ہوتی ہے، اہل ایمان کو بلکہ یہاں سکونت نصیب ہوئی، یہیں سے احکام ایمان و اسلام جاری ہوئے، اور پھر یہ بھی کہ برکت، الفت، مسکنت جو علامت مومن ہے وہ مدینہ میں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ ان تربتہ المؤمنۃ، یعنی اس ذات پاک کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بے شک خاک مدینہ مومنہ ہے۔ توریت میں بھی اس کا نام مومنہ ذکر ہوا، کیونکہ یہاں کے سنگریزوں نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دست مبارک پر تسبیح کی، یہاں کے پتھروں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، یہاں کے پتھر حضور سے ہم کلام ہوئے، یہاں کی ہر چیز نے حضور سے عشق کیا، یہاں تک کہ جبل احد تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت کی نسبت کی طرف خاص مخصوص ہے۔ مبارکہ بھی اس مبارک شہر کے القابات میں سے ایک ہے۔ احادیث صحیحہ میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ
اور مدینہ کی جمیع اشیاء یہاں تک کہ مد اور صاع کے لیے بھی دعا فرمائی کہ اللہ تو نے جتنی برکت مکہ معظمہ کو دی ہے اس سے زیادہ مدینہ طیبہ کو عطا فرما۔ ان دعاؤں کے اثر کا ظہور اور مشاہدہ خیر و برکات اس کے امور سے ظاہر ہے۔ اس مبارک شہر کا نام مدنیہ بھی ہے یا مدینہ بھی ہے۔ لغت میں تو چند گھر، مجتمع گھر، ایک جگہ جب گھر ہوں، شہر کے گھروں کو مدینہ کہتے ہیں، یا پھر یہ کہہ لیں کہ یہ کثرت و عمارت میں شہر کے مرتبے تک پہنچا۔ اور اب اس کو جب کہا جاتا ہے، جب بھی مدینہ کہا جاتا ہے تو مدینۃ الرسول کے نام سے یہ ملقب ہے، اور اگر صرف مدینہ بولیں تو تب بھی یہی شہر مقدسہ مراد ہوگا۔ جیسا کہ نجم کہہ کر ہم ہر ستارہ مراد لے سکتے ہیں، لیکن جب الف لام داخل کر کے ان نجم کہیں گے تو اس کا معنی ثریا ہوگا۔ تو اسی طرح مدینۃ الرسول کی طرف نسبت دے کر مدینہ اس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور توریت میں بھی اسی طرح یہ مذکور ہوا ہے۔ سیدۃ البلدان بھی اس کا مبارک نام ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ طیبہ یا سیدۃ البلدان اس مبارک شہر کو کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں مدینے کی برکات عطا فرمائے، اور اس کے مبارک اسما میں جو نور اور برکات کا ظہور ہے وہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے۔